ہمیں اپنا کمانا ہے، اسے ہمیں سے کیا؟ ہم تو مال کماتے وقت کوئی نہیں سوچتا، نیکیوں کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہم فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے۔ آج تعداد دیکھ کر بھی اندازہ ہوگا، بہت سے لوگ نہیں آئے ہوں گے، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، کسی کے ذہن میں کیا بدگمانی ہوگی، کسی کے ذہن میں کیا بدگمانی ہوگی، کسی کو شیطان نے کیا بہکایا ہوگا، کسی کو شیطان نے کیا بہکایا ہوگا، آج کہاں سے کہاں جا کر بیٹھے ہوں گے۔ کسی کو کسی نے کہہ دیا ہوگا یار آپ ذرا مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں، اس نے کہا نہیں مسجد آنے کا، تو پیسے مانگتے ہیں مسجد کے اندر۔ ارے بھائی پیسے نہیں مانگیں گے تو کہاں سے آسمان سے نوٹ برسیں گے؟ مسجد میں جاتے ہیں تو پیسے مانگتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے آپ کو دینے دیں، نہیں دینے ورنہ نہیں دے سکتا میں، واقعی میں بہت غریب آدمی ہوں، ایسے نہیں دے سکتا، میں تو جوتے بھی بہت سستے خریدتا ہوں، 5-6 والے جوتے خریدتا ہوں، میں نے کبھی آج تک 2-4 مانگل کے جوتے خریدے نہیں، جوتے تو ہوں گے ہمارے، بڑے قیمتی جوتے ہوتے ہیں، گھڑیاں بھی بڑی قیمتی، موبائل بھی آئے دن بدلتا رہتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن مسجد کو پیسہ دیتے وقت جناب کو اگر دے بھی دیا تو اس کے بعد حساب کو جناب وہ کہاں ہے کس کو دیا تھا کیسا۔ یہ عام طور پر دینی اداروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا، یہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ شیطان ہے جو ہمیں مل کر بیٹھنے نہیں دیتا، بے شک شیطان ہے جو ہمیں اللہ کے گھر سے دور کر دیتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ اگر ہم میں سے کوئی آ گیا تو احسان کیا ہم نے کسی پر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تو 5 وقت آئیں، اگر کوئی شخص آ سکتا ہے جناب میں روزانہ عشاء کی نماز میں مسجد آیا کروں گا، 10 منٹ کا سفر 15 منٹ کا سفر کر کے آؤں گا۔ ایک صحابی رسول روزانہ 1 میل کا سفر کر کے 5 نمازوں کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ کسی نے بتایا کہ مسجد کے قریب، مسجد نبوی کے قریب کوئی گھر خالی ہوئے تھے اور بک رہے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب گھر لے لوں، لیکن جب یہ فضیلت سنی کہ دور سے آنے میں زیادہ ثواب ہے تو گھر لینے کا ارادہ ترک کر دیا، اور تا دم مرگ 1 میل کا سفر، سبحان اللہ، دن میں 5 نمازیں کتنا سفر کرتے ہوں گے؟ 10 میل۔ چلے ہو سکتا ہے 2-3 نمازیں اکٹھی میں پڑھ کے جاتے ہوں ایک ساتھ ہی، وہ تو اللہ والے تھے، مسجدوں سے دل لگا کے رکھتے تھے، اور ان کو مسجدوں سے ایسا دل لگتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتنے فضائل بیان فرمائے، اتنے فضائل بیان فرمائے کہ ہم کیا کہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی طرف خط لکھا کہ ان صفات کے حامل لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ حضرات عرش کے سائے میں ہوں گے جن کا بھی بیان آ رہا ہے۔ فرمایا انصاف کرنے والا حکمران، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وہ مالدار جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، سبحان اللہ۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ کہ اتنی خاموشی سے دے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ وہ شخص جس کو حسب و منصب والی عورت اپنی طرف دعوت گناہ دے اور یہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ وہ شخص جس کی نشو نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت، جوانی اور قوت اللہ عز و جل کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی، وہ شخص جس کا دل مساجد سے محبت کی وجہ سے انہی میں لگا رہتا ہے، وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور ایسے 2 شخص جو باہم ملیں تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے اللہ عز و جل کی قسم میں تم سے رضائے الہی عز و جل کی خاطر محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس میں ہم نے سنا وہ شخص جس کا دل مساجد سے محبت کی وجہ سے انہی میں لگا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمیں کتنی محبت ہے، ہم کتنا مسجد میں آتے ہیں، ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے، ہم کتنا وقت اپنے گھر کو دیتے ہیں، گھر پر فون اس سے زیادہ وقت کر دیتے ہوں گے، ہفتے میں فون اس سے زیادہ استعمال کرتے ہوں گے، ہم اتنا ٹائم مسجد کو نہیں دیتے۔ یہاں پر آ کر سوچتے ہیں کہ یار صبح تو کام بھی ہے، اور اگر 11 بجے یہاں سے فارغ ہوئے 12 بجے جا کر سوئیں گے تو صبح کام کیسے کریں گے، لہٰذا ہفتے کی رات کچھ کام نہیں جانا۔ کیوں نہیں آتے بھائی اتوار کو کام دھارے، اللہ کے بندے روزانہ رات کو کب سوتے ہو؟ 1 بجے کا، تو اجتماع کے اندر کون سا آپ کو باندھ کر رکھا تھا 1 بجے تک کسی نے؟ لیکن نہیں،
یہ حال ہے ہمارے نفس کا. ہمارا نفس ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے. اللہ کے پیارے بندوں کا تو دل مسجدوں کے ساتھ ایسا وابستہ رہتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد 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 میں خود بھی آتے ہیں, دوسروں کو بھی لاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مسجد اور مصلی کو آباد کریں. مصلی مسجد کا قائم مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ خود بھی آئیں, دوسروں کو بھی لے کر آئیں. ہر شخص جو قریب سے آئے ہیں کم از کم اپنی ذمہ داری لیں کہ جناب میں عشاء کی نماز پڑھوں گا, کم از کم روزانہ مسجد جا کر انشاءاللہ. جو عشاء پڑھ سکتے ہیں. اچھا عشاء نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے, میں دیر سے فارغ ہوتا ہوں, رات کو جب بھی فارغ ہوا جا کر عشاء کی نماز مسجد سے پڑھ لوں گا, یا یہ کروں گا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں سو جاؤں گا, کم از کم فجر کی نماز تو مل جائے گی. آج کل فجر بہت جلدی ہوتی ہے, صبح صبح فجر کی نماز مل جائے گی, پھر فجر پڑھ کے اپنے گھر چلا جاؤں گا. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور جس نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز فجر بھی با جماعت ادا کی, اگرچہ وہ پوری رات سوتا رہے, پوری رات کی عبادت کا ثواب. اب آج حال یہ کسی کو کہوں گا کہ مسجد میں آ کر کہتا نہیں بھائی یہ ایسا وقت نہیں آیا یار, آج کل آپ فارغ ہیں, چلو 2-4 دن اللہ کے گھر میں, ابھی ہم پر ایسا وقت نہیں آیا. اللہ کا شکر ہے گھر ہے, ہم نے گھر کرائے پہ لے رکھا, ہم رہ سکتے ہیں بھائی, مسجد میں رہیں گے. مسجد میں وہ رہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. اصحاب صفہ یہ مسجد میں رہا کرتے تھے, ان کا کوئی گھر بار بنایا ہی نہیں, ان لوگوں نے کچھ نہیں بنایا, بس مسجد میں رہتے مسجد میں رہتے مسجد میں رہتے. آج ہم نام لیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں. اور آپ کہاں ہوتے تھے؟ اپنے گھر میں نہیں رہتے تھے, گھر میں رہتے ہوتے تو ان کا نام بھی شاید کا پتہ ہوتا. یہ رہتے تھے مسجد کے اندر, وہیں پر کھانا, وہیں پر سونا, وہیں پر رہنا, جناب وہیں پر آرام کرنا. کھانا مل گیا کھا لیا, نہیں ملا نہیں کھایا. یہ حالت ہوتی تھی. بیان کرتے ہیں صحابی کہ بعض اوقات نماز میں ہم بھوک کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے نماز میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے. جب لوگ نماز پڑھ کے جاتے تو کوئی ہماری گردن پر پاؤں رکھ دیتا اور کہتا اٹھو, یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ سمجھتا ہے یہ جناب کچھ اور بھال ہے, لیکن ہماری یہ حالت کمزوری کی وجہ سے ہوتی. کھانا نہیں ہم اگر مسجد میں نہیں لینا, اللہ کے دین کی خدمت. یاد رکھیں جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کا دین کا نقصان ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کا مفہوم ہے کہ جس کو جو دنیا کی طرف جاتا ہے, جس کو دنیا حاصل ہوتی ہے تو دین سے نقصان ہوتا ہے, جس کو دین حاصل ہوتا ہے تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے. جو لوگ دین میں لگے ان کو دنیا کا نقصان ہو, انہوں نے جاگیریں نہیں بنائیں گی, لیکن انشاءاللہ بڑے محشر کے دن بڑی بڑی جاگیریں انشاءاللہ. اور جو دنیا میں مال کے پیچھے بھاگتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کیا کیا نقصان ہوتا ہے. کسی کے جناب اچھی خاصی نماز کی عادت تھی, نماز گئی. کسی کی اچھی خاصی داڑھی تھی, وہ داڑھی چلی گئی دنیا کے چکر میں. کسی کی جناب بہت کم بولنے کی عادت تھی, لیکن اب ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو بات ہی نہیں ہوتی. جیسے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ بزنس جناب جھوٹ کے بغیر تو بزنس ہوتا ہی نہیں. غیبت اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا جب تک دوسرے کی برائی نہیں کرنی. کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا ہے نا, اس میں تو یہ خرابی ہے, یہ خرابی, یہ خرابی ہے, یہ نہیں جناب یہ چیز بڑی اچھی ہے, اس میں بڑی, اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے. بس زبردستی دوسرے کی چیز کے اندر عیب نکالنا ہے ہم نے. آج یہ معاشرے کے اندر عام ہے. غیبت کا بتایا تھا آپ کو کہ غیبت ہمارے معاشرے کے اندر اتنی عام ہے, اتنی عام ہے, ایک شخص دوسرے کی تعریف نہیں سن سکتا. اس کا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے, ارے ہمیں پتہ ہے کیسے وہ کاروبار کرتا ہے. ایک کا حلال پھول ہے, دوسرے کا بھی حلال پھول ہے, تو جناب اس کو اس سے چل رہی ہے. ایک کا وہی کاروبار ہے, دوسرے کا وہی کاروبار ہے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لگی پڑی ہے. میں اس کے گاہک کاٹ دوں, وہ کہ میں اس کے گاہک کاٹ دوں, میں اس کو چھری چلا دوں, میں اس کو چھری چلا دوں. کسی طرح بس میرے سامنے یہ کوئی نہ کھڑا ہو, میں ہونا چاہیے ہر جگہ, بس میں ہی ہوں, کوئی اور نہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیجیے, مسجدوں کو آباد کیجیے, مصلی کو آباد کیجیے, اپنے وقت کو دین کے کاموں میں خرچ کیجیے اور علم سیکھیے. علم سیکھنے سے انشاءاللہ یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں جہاں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. الحمدللہ علم سکھانے کا بہترین ذریعہ مدنی